جتنی گردنیں آپ کی طرف پلٹ رہی ہیں نا، اور جتنی نظریں آپ کو غور سے دیکھ رہی ہیں، جتنی آپ مہک رہی ہیں اور جتنے نامحرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہیں، جتنا آپ فتنہ پھیلا رہی ہیں اور اپنے کھلے بالوں سے، اپنے پرفیوم سے، اپنی ہائی ہیل سے، اپنی اسٹائلش ڈریسنگ سے، اپنی جیولری سے، اپنی چال سے، تو واللہ آپ صرف اور صرف گنہگار ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ گناہ پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ مردوں کو آپ کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انہوں نے کرنی بھی چاہیے تھی، بٹ یہ ان کا مسئلہ ہے اور یہ ان کا معاملہ ہے، وہ اللہ کو اس کا جواب دے دیں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ بٹ آپ کیا کر رہی ہو میری بہن؟ آپ تو کھلم کھلا فتنہ بنی ہوئی ہو نا۔ آپ ایک خطرناک قسم کی بے حیا ماڈل بن کر لوگوں کے درمیان چلو گی اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کرو گی کہ وہ سب یا تو اپنی آنکھیں بند کر لیں یا قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیں جس میں مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ہر مرد کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیں کہ سب مرد اپنی آنکھیں بند کر لیں یا سبھی نظریں جھکا لیں، تب بھی آپ کو گناہ ہوگا، کیونکہ آپ نے قرآن کی ان آیتوں پر عمل ہی نہیں کیا جس میں اسٹرکٹلی عورتوں کو اپنے آپ کو مکمل پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں زمانہ جاہلیت کی طرح بن سور کر نکلنا سختی سے منع کیا گیا ہے، جس میں عورتوں کو نامحرم کو اپنی زینت ظاہر کرنے سے اسٹرکٹلی منع کیا گیا ہے، جس میں عورتوں کو گھروں میں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، جب آپ مردوں پر نظری نیچے رکھنے کی انگلی اٹھائیں اور انہیں قرآن کی آیتیں یاد دلانے لگیں، تو پھر ریڈی رہیں نیکسٹ آیت کے لیے کہ وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں جس میں آپ کو پردے کا حکم ملا ہے۔ اور آپ ایسی فتنہ بن کر نکل کیوں رہی ہیں کہ لوگ آپ کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جائیں؟ یہ گناہ پھر کس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے؟ اس لیے جب بھی آپ باہر جائیں تو مکمل پردے کے ساتھ جائیں اور اس لسٹ کو اپنے دھیان میں رکھیں۔